بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحاب الاتقیاء اما بعد باب ما جاء فی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت انما کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي ينام علیہ من ادم حشفہ لیف او کما قال۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بستر مبارک تھا جس پر آپ آرام فرماتے تھے، من ادم وہ چمڑے کا تھا، حشف لیف اس کے اندر جو بھرائی تھی وہ کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔ ہمارے یہاں جو بستر ہوتے ہیں تلائی وغیرہ انسان بچھاتا ہے، اس کے اندر روئی ہوتی ہے یا پولسٹر ہوتی ہے، ایک اور چیز ہوتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چمڑے کا بستر تھا جس پر آرام فرماتے تھے، اس کے اندر کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔ دوسری روایت میں سئلت عائشہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ما کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بستر تھا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں بستر کیسا ہوتا تھا؟ تو امی عائشہ نے کہا من ادم چمڑے کا ہوتا تھا، حشفہ لیف اس کے اندر کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔ وسئلت حفصہ، ام المومنین حضرت حفصہ سے پوچھا گیا کہ ما کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتک، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر آپ کے گھر میں تھا وہ کیسا تھا؟ فرماتی ہے مسحن، ایک ٹارٹس تھا، نسنیہ سنیتین، ہم اسے دوہرا کر کے بچھا دیتے، آپ اس پر آرام فرماتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے کہا اس کو دوہرا کرنے کے بجائے اس کو 4 حصوں میں چوہرا کر دیں تو زیادہ نرم ہوگا، تو میں نے اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا 4 حصوں میں ایسے کر کے تاکہ زیادہ نرم ہو جائے۔ آپ نے صبح پوچھا کہ ما فرشتمونی اللیلہ، یہ گزشتہ رات میرے نیچے کیا بچھایا تھا؟ یا رسول اللہ وہ آپ کا بستر تھا، پہلے ہم اس کو دوہرا کرتے تھے، اس دفعہ چوہرا کر دیا 4 حصوں میں تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے۔ فرمایا اسے پہلی حالت پر واپس کر دو، اس کی نرم ہونے کی وجہ سے اس نے مجھے رات کی نماز سے روک دیا، یعنی میں اس پر سویا تو نیند ذرا گہری آئی اور تہجد کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دن شاید ذرا دیر سے اٹھے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جو نرمی ہے وہ اس کی وجہ سے کہ رات کی نماز میں میرے لیے مانع ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ وہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نرم بستر کو اپنے لیے پسند نہیں فرمایا، بلکہ ٹاٹ کا یا سخت کھجور کی چھال والا جو بچھونا ہے وہ آپ نے پسند فرمایا۔ بلکہ بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کے نیچے کھجور کی چھال والا بستر تھا، آپ کے جسم مبارک میں نشان پڑ چکے تھے، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ یہ ایران اور روم والے یہ تو عیش و عشرت میں رہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اس حالت میں رہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر یہ لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، یہ ان لوگوں کو اللہ نے دنیا میں نعمتیں دی ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں۔ اگر آپ اللہ سے دعا فرماتے تو اللہ سونے چاندی کے خزانے آپ پر بہا دیتے، لیکن ظاہر ہے آپ نے اپنے لیے عاجزی، فخر اور دنیا سے بے رغبتی اس کو پسند فرمایا، لہذا ایک عام معمولی سے بستر پر آپ نے آرام فرمانا گوارا کر لیا۔ چنانچہ دوسرا باب امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا، باب ما جاء فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور آپ کی تواضع کے بارے میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص صفت تھی کہ آپ کے اندر تواضع تھی، آپ کے اندر عاجزی تھی، اور آپ نے اپنی امت کو تواضع اور عاجزی کا حکم دیا۔ یہ تکبر کے مقابلے میں ہے، تکبر میں انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جتنا اپنے آپ کو انسان بڑا سمجھتا ہے اتنا اللہ کی نگاہ میں انسان گر جاتا ہے، اور اس لیے انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار تھے اور آپ کا مقام تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ تھا، اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ آپ اللہ کے بعد آپ کا مقام تمام کائنات میں سب سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی بہت غیر معمولی عاجزی تھی۔ پہلی روایت سیدنا عمر بن خطاب سے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو حکم دیا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، فرمایا کہ میری تعریف میں حد سے مت بڑھو، ایسا مبالغہ نہ کرو جیسا عیسائیوں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ انما انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا میرے بارے میں کو عبداللہ و رسول، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول، لہٰذا ایسا مبالغہ نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں کیا اور انہوں نے اللہ کے مقام تک پہنچا دیا، اور بعضوں نے کہا اللہ ہیں، بعضوں نے کہا اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ،
تو آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو منع فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، لہٰذا مجھے جو میرا مقام ہے وہ دینا، لیکن جو اللہ کا مقام ہے تو مجھے خدائی مقام تک نہ پہنچانا۔ یہ اصل میں جو حقوق کی رعایت ہے یہ شریعت میں ضروری ہے کہ ہر حق والے کو اس کا حق دو، جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دیا جائے، جو آقا علیہ السلام کا وہ ان کو دیا جائے، اور نہ کوئی ایسی بات کی جائے جو توحید کے خلاف ہو، نہ کوئی ایسی بات کی جائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے کسی پیغمبر کی یا کسی نیک بندے کی توہین ہوتی ہو۔ تو نہ توہین ہو اور نہ حد سے مبالغہ ہو، دونوں چیزیں جائز نہیں۔ تعریف میں حد سے بھی انسان نہ بڑھے اور ایسا کوئی کلمہ بھی نہ بول جائے جو آپ کی توہین کی طرف جاتا ہے، دونوں گمراہی کے راستے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں ان امراتن جات الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئی، فقالت لو ان لی الیک حاجہ، اس نے رسول اللہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ آپ نے فرمایا اجلسی فی ای طریق المدینہ، مدینہ کے جس راستے میں تم بیٹھنا چاہتی ہو بیٹھ جاؤ، اجلس الیک، میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، آپ کی بات سن لوں گا۔ تو گویا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عام سادی سی عورت تھی، تو وہ آئی اور کہا یا رسول اللہ مجھے ایک کام ہے۔ آپ نے فرمایا جہاں بیٹھنا چاہتی ہو بیٹھ جاؤ، میں تمہاری بات سنوں گا۔ تو آپ ایک عام خاتون کے لیے بھی آپ بیٹھ جایا کرتے تھے، کوئی عام انسان بھی آتا آپ اس کی طرف پورے متوجہ ہوتے تھے، اس کی بات پوری طرح آپ سنتے تھے۔ یہ آپ کی عاجزی تھی اور آپ کے اعلیٰ اخلاق تھے۔ تیسری روایت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض، آپ بیمار کی عیادت فرمایا کرتے، امت کو بھی آپ نے بیمار کی عیادت کا حکم دیا، اور آقا علیہ السلام خود بھی آپ بیمار کی عیادت فرما لیا کرتے۔ ویشهد الجنازہ، بلکہ آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمایا کہ جو شخص صبح کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ یہ بیمار کی عیادت کی فضیلت ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جب بیمار کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو جنت کی نہر کے اندر غوطے لگا رہا ہو۔ تو بڑی فضیلت ہے کہ انسان کسی بیمار کی عیادت کرے۔ آقا علیہ السلام خود تشریف لے جایا کرتے تھے صحابہ کرام میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہوتا، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا، وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آتا تھا، ایک دن نہیں آیا، آپ نے پوچھا تو بتایا گیا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے، تو آپ خود تشریف لے گئے، دیکھا تو اس کا آخری وقت، تو آپ نے اس کو دعوت دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ باپ مجھے اجازت دیتا ہے نہیں دیتا۔ اس نے کہا آپ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کرے، تو آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ بہت خوش ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری وجہ سے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ تو بہت آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کے شیر انور سے خوشی کے آثار صحابہ کرام نے محسوس کیے۔ تو آپ بیمار کی عادت فرماتے تھے۔ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ، آپ جنازے میں شریک ہوتے۔ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، اور آپ ایک عام جانور پر بھی سواری کر لیے گئے۔ اس دور میں اعلیٰ سواری گھوڑا تھا اور ادنا سواری خچر ہوتا تھا یا گدھا ہوتا تھا، تو آپ کسی بھی عام سواری پر بھی آپ سواری فرما لیا کرتے تھے، اور اس میں گویا کہ آپ کی عاجزی تھی۔ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ، اگر کوئی غلام آپ کی دعوت کرتا آپ اس کی دعوت بھی قبول فرماتے تھے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کوئی بڑا آدمی دعوت کرے تو آپ اس پر جائیں، ایک عام غلام آپ کی دعوت فرماتا تو آپ دعوت کو قبول فرماتے تھے۔ وَكَانَ يَوْمُ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حِمَارٍ، وَكَانَ يَوْمُ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حِمَارٍ، جس دن بنی قریظہ کے خلاف جہاد ہوا، غزوہ خندق کے فوراً بعد بنو قریظہ نے بغاوت کی تھی غزوہ خندق میں، ان کے خلاف جہاد ہوا، تو آپ ایک گدھے پر سوار ہوئے، مختوم بحبل من لیف، اور اس کے اندر جو رسی تھی اس کو ڈالی ہوئی تھی وہ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی، علیہ اکاف من لیف، اور گدھے کے اوپر جو پالان تھا وہ بھی کھجور کی چھال کا بنا ہوا تھا۔ تو ایک عام سی سواری اور اس پر عام سا ٹاٹ بچھا ہوا اور ایک عام سی رسی تھی، آقا علیہ السلام نے اس پر سواری کی۔ حالانکہ گھوڑے بھی دستیاب تھے، اونٹ بھی دستیاب تھے، اعلیٰ سواریاں بھی دستیاب تھی، آپ نے اس کے باوجود ایک ادنا سی سواری پر آپ نے سواری کی، اور یہ آقا علیہ السلام کی عاجزی تھی، اور امت کے لیے سبق تھا کہ انسان جس حال میں بھی رہے اللہ اسے رکھے، اسے خوش رہنا چاہیے، اسے تکبر اور عاجزی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھی حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعا الی خبز الشعیر، کہ آقا علیہ السلام کو بعض دفعہ دعوت دی جاتی تھی جو کی روٹی کی، والاحالۃ سنخہ، اور کوئی پرانی چکنائی ہوتی تھی، کوئی گھی وغیرہ پنیر وغیرہ
کوئی ایسی چیز ہوتی تھی اور وہ بھی یہ نہیں کہ تازی بنی ہو، کچھ دن پہلے سے بنی ہوتی تھی، فیجیب ایک عام سا کھانا، کھجور کی روٹی اور کچھ چکنائی ہے، آپ اس دعوت کو قبول فرماتے تھے۔ یعنی اتنا تکلفات نہیں تھے کہ اتنی چیزیں بنائی جائیں تب بھی آپ تشریف لائیں گے۔ جو صحابی بھی اپنی طاقت وسعت کے مطابق جو چیز بناتے تھے، آقا علیہ السلام کی دعوت فرماتے تھے، آپ خوشی سے تشریف لے جاتے تھے۔ اور یہ آقا علیہ السلام کی عاجزی تھی، اور آپ نے امت کو سبق دیا اگر کوئی انسان دعوت کرے تو ضروری نہیں آپ شرطیں لگائیں بھی فلاں فلاں کھانے بناؤ گے تو میں آؤں گا۔ اگر اس نے کم کھانا بنایا، جی ہماری توہین کی ہے، اس نے ہمیں بلا کے اچھا کھانا نہیں بنایا، جو دستیاب ہے اس کے پاس، جتنی اس کے اندر وسعت ہے، طاقت ہے، جو ہمارے لیے پیش کرتا ہے، الحمدللہ یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، آپ کی زرع ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، فَمَا وَجَدَ مَا يَفُكُّهَا، آپ کے پاس اتنے درم دینار نہیں تھے کہ آپ وہ ادا فرما کے آپ وہ زرع واپس کریں، حتیٰ ماتا، اسی حالت میں آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، وہ زرع اس یہودی کے پاس تھی۔ بعد میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے وہ زرع اس یہودی سے واپس لی اور اس کو وہ آقا علیہ السلام کا جو قرض تھا وہ ادا فرمایا۔ یہ آپ کا فقر تھا اور یہ اختیاری فقر تھا، اور یہ آپ نے خود اپنے لیے پسند فرمایا تھا، اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا، آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں آپ کا بندہ بننا چاہتا ہوں، اور ایسا بندہ جس کے اندر عاجزی ہو، جسے ایک وقت کا ملے ایک وقت کا نہ ملے، تاکہ جب ملے تو شکر کرے، نہ ملے تو صبر کرے۔ آپ نے خود اپنے لیے فقر کو پسند فرمایا تھا، ورنہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا، اللہ آپ کے لیے سونے چاندی کے خزانے بہا دیتے، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رحل رث، آقا علیہ السلام نے ایک جب حج فرمایا تو ایسا کجاوا تھا، رسن جو پرانا تھا، علیہ قطیفہ، اس پر ایک چادر تھی، لا تساوی 4 دراہم، جس کی بہت معمولی قیمت تھی، 4 درہم کے برابر بھی نہیں تھی۔ تو اتنی عاجزی کے ساتھ آپ نے حج فرمایا، اور پھر آپ نے دعا فرمائی اللہم اجعلہ حجا، یا اللہ اس کو ایسا حج بنا لا رعا فیہ ولا سمع، نہ اس میں کوئی ریاکاری ہو، نہ اس میں کوئی شہرت کا جذبہ ہو۔ یہ آپ نے امت کو سبق دیا کہ آپ نے ایک معمولی سواری پر، ایک معمولی کجاوے پر، اس کے اندر معمولی کپڑا ڈالا ہوا تھا، آپ نے اس پر حج فرمایا، اس میں بھی دعا کی یا اللہ اس سے ریاکاری سے بچا۔ تو ہر عبادت میں انسان کو ریاکاری سے بچنا چاہیے، خاص طور پر حج کے اندر، عمرے کے اندر خصوصی طور پر انسان کو ریاکاری سے بچنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ عبادات ایسی ہیں جن کے اندر انسان جا رہا ہوتا ہے اور ایک جانے کی الگ شان ہوتی ہے۔ تو آج کل تو موبائل بھی ہیں، کیمرے موجود ہیں، ہر بندہ جناب تصویر بناتا ہے، احرام باندھا ہے پھر تصویر بنائی ہے، ایئرپورٹ سے تصویر بنائی ہے، جہاز سے تصویر بنائی ہے، جدہ ایئرپورٹ سے تصویر بنائی ہے، پھر ہوٹل میں جا کر تصویر بنائی ہے، پھر جناب حرم میں جا کر تصویریں بنائی ہیں۔ یہ شہرت، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے حج کیا ہے، ہم نے عمرہ کیا ہے، ہم طواف کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ یہ ریاکاری اور دکھلاوا اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے خاص طور پر فرمایا اللہم اجعلہ حجا لا رعا فیہ ولا سمع، یا اللہ یہ ایسا حج ہو جس کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو اور جس کے اندر کوئی شہرت نہ ہو۔ تو ایسا حج کرنا چاہیے، ایسا عمرہ کرنا چاہیے جس میں انسان کو پتا ہو، جس رب کے لیے کر رہا ہے اسے پتا ہو، آس پاس پورے علاقے میں جا کے ڈھنڈورا پیٹ کے جانا یہ اچھا نہیں ہے، ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، دکھلاوا نہیں کرنا چاہیے۔ جس ذات کے لیے کیا ہے اسے پتا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ آپ پہنچ گئے، یہ بھی پتا ہے آپ طواف کر رہے ہیں، یہ بھی پتا ہے آپ نے کتنے طواف کیے، یہ بھی پتا ہے کتنے عمرے کیے، کتنی دعائیں کی ہیں، یہ سب اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے لیے کریں، اللہ کے حوالے کر دیں۔ یہ نہ ہو جناب بتاتے پھر آج اتنے ہو گئے، اتنے باقی ہیں، اتنے صحیح ہو گئی، اتنے طواف ہو گئے، اتنے حج ہو گئے، اتنے عمرے ہو گئے، ایک ایک چیز گن کے جناب بتا رہے ہیں، پیچھے سٹیٹس لگا رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے لیے۔ قرآن نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے حج البیت، بیت اللہ کا حج۔ تو ہر عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ لیکن جو ایسی باتیں ہیں جو شان و شوکت کے ساتھ کی جاتی ہیں جیسے حج عمرہ ہے، اس میں خاص طور پر انسان کو ریاکاری سے، شہرت سے، دکھلاوے سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے تعلیم دی اللہم اجعلہ حجا لا رعا فیہ ولا سمع، یا اللہ اس کو ایسا حج بنا نہ اس کے اندر شہرت ہو، نہ ریاکاری ہو، اور نہ اس کے اندر کوئی اور دکھلاوا ہو۔ اگلی حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخص نہیں تھا۔
قال وکانوا اذا رأوه لم يقوموا، لیکن صحابہ کرام بھی جب آقا علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، لما يعلمون من کراہیتی لذالک، کیونکہ آپ کو پتہ تھا، صحابہ کو پتہ تھا کہ آقا علیہ السلام اس کو ناپسند فرماتے، لہٰذا صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے تشریف لانے پر کھڑے نہیں ہوتے تھے، نہ آقا علیہ السلام کو اپنے لیے کھڑا ہونا پسند تھا۔ چونکہ آقا علیہ السلام کی عاجزی تھی، آپ نے امت کو عاجزی کی تعلیم دی ہے، اس لیے آپ نے اپنے لیے صحابہ کرام کا کھڑا ہونا پسند نہیں فرمایا، تو آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور اس لیے صحابہ کرام کو بھی پتہ تھا صحابہ آقا علیہ السلام کے لیے کھڑا نہیں ہوتے تھے۔ تو اس لیے افضل طریقہ یہی ہے کہ انسان کو اپنے لیے پسند نہیں کرنا چاہیے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، بلکہ تو جائز بھی نہیں۔ اگر انسان یہ پسند کرتا ہے، یہ چاہتا ہے لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، تو یہ جائز نہیں۔ باقی یہ مسئلہ کہ کسی کی تعظیم میں کسی کے آنے پر کھڑا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، تو آقا علیہ السلام نے پسند تو نہیں کیا، اس لیے ایک پسندیدہ عمل تو نہیں ہے عام حالات کے اندر، لیکن یہ ہے کہ اس کی تفصیل ہے کچھ۔ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، اس کے لیے تو کھڑا ہونا جائز نہیں۔ جو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑا ہوں، اس کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں، کیونکہ اس کے اندر تکبر ہے یا تکبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا یہ کھڑا ہونا جائز نہیں۔ جو آدمی تکبر تو نہیں کرتا اور وہ اب چاہتا بھی نہیں ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، پھر بھی کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہ خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تکبر میں مبتلا ہو جائے، تو یہ مکروہ ہے۔ جس کے تکبر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اس کے لیے بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے، مکروہ ہے۔ جہاں یہ اندیشہ نہیں ہے، عام کوئی بزرگ شخص ہیں اور وہ نہ اس کو پسند کرتے ہیں، نہ ان کی تعلیمات ہیں، نہ وہ یہ چاہتے ہیں، کوئی اتفاقاً کوئی بندہ ان کے لیے کھڑا ہو گیا، تو یہ عام حالات میں جائز نہیں ہے۔ لیکن ویسے کوئی مہمان آ جائے، باہر سے مسافر آ جائے، اس کے لیے کھڑا ہونا مستحب ہے۔ یہ آقا علیہ السلام سے مختلف احادیث میں ثابت ہے کہ بعض حضرات صحابہ کرام تشریف لائے، آقا علیہ السلام ان کے لیے کھڑے ہوئے۔ اسی طرح آپ جب مجلس سے کہیں تشریف لے جاتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، یہ بھی ثابت ہے، لیکن عمومی عمل آپ کا یہی ہے کہ آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے میرے لیے لوگ کھڑے ہوں یا پسند کرتا ہے تو یہ تو بالکل جائز نہیں، ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص پسند نہیں کرتا اپنے لیے، نہ وہ چاہتا ہے، آپ کو خطرہ ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، پھر بھی اس کے لیے کھڑا ہونا نہیں ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، ویسے آپ کسی کے آنے پر کھڑا ہو جاتے ہیں، نہ وہ چاہتا ہے اپنے لیے، نہ وہ پسند کر رہا ہے، نہ اس کے تکبر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو ویسے کوئی احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو بعض روایتوں میں اس کا جواز ہے، لہذا یہ جائز ہے۔ باقی ایک حدیث میں منع آیا، آپ نے فرمایا لا تقوموا کما تقوم الاعاجم، جیسے اجمی کھڑے ہوتے ہیں اس طرح مت کھڑے ہوا کرو، لیکن اس سے علماء نے اس میں تفصیل کی ہے کہ اجمی بادشاہوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ بادشاہ بیٹھے رہتے تھے، لوگ پیچھے مستقل کھڑے ہوتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ وہ بیٹھے رہیں، لوگ کھڑے رہیں، اس لیے اس طرح کھڑا ہونا آپ نے منع کیا۔ یہ جو کھڑا ہونا منع ہے وہ کسی کے آنے پر نہیں ہے، بلکہ وہ والا منع ہے جو اجمی بادشاہوں کا طریقہ تھا، وہ ممانعت ہے۔ باقی کسی کے آنے پر کھڑا ہونا، اس میں یہی تفصیل ہے کہ اگر وہ متکبر ہے یا اس کے تکبر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے پھر تو نہ کھڑے ہوں، اور اگر نہ وہ متکبر ہے، تکبر نہیں کر رہا، نہ اس کا مطالبہ ہے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، اور نہ اس کے تکبر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر ایسے حالات میں کھڑے ہونے کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ اور اگر ویسے کوئی بزرگ ہے، نیک ہے، تو اس کے لیے اس کی آمد پر اگر انسان کھڑا ہوتا ہے یا باہر سے کوئی آیا ہے تو بعض روایتوں میں اس کا بہرحال جواز آیا ہے۔ لیکن خلاصہ یہ ہے پھر بھی انسان کو اپنے لیے پسند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال یہ ایک تکبر والی لائن ہے، انسان کے اندر خود بخود تکبر آ جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا عمل مبارک بھی یہی تھا کہ آپ کو صحابہ کرام کا کھڑا ہونا پسند نہیں تھا، نہ صحابہ کرام عمومی طور پر آپ کے لیے کھڑا ہوتے تھے، لہذا یہ افضل طریقہ یہی ہے، بہتر عمل یہی ہے کہ انسان کسی کے آنے پر کھڑا نہ ہو، نہ اپنے لیے پسند کرے۔ لیکن بہرحال اس کی گنجائش بھی ہے، اس کی شرائط وہی ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں۔ باقی آقا علیہ السلام کی تواضع کا بیان ہے، اور آگے اور بھی حدیث آ رہی ہیں جن کے اندر آقا علیہ السلام کی مزید اخلاق کا اور آپ کی عادات کا تذکرہ ہے، بلکہ آگے ایک بہت ہی لمبی بڑی شاندار حدیث آ رہی ہے جس کے اندر آپ کے طور اطوار، آپ کے تشریف لانے کا، تشریف لے جانے کا ساری چیز حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود آقا علیہ السلام کی جو خاص وصف ہمیں پتہ چلتا ہے وہ آپ کی عاجزی ہے۔ امت کو بھی عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو نمایاں رکھنا، اور اپنے آپ کو نمایاں پسند کرنا، اعلیٰ جگہ پر میں بیٹھوں اور میں اعلیٰ لباس کے ساتھ آؤں، لوگوں سے میں نمایاں رہوں، لوگ میرے آنے پر کھڑے ہوں اور لوگ مجھے بڑا سمجھے، یہ سارے غلط جذبات ہیں، اور جو آقا علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا، امت کو ان سے روکا ہے۔ لہٰذا انسان کو عاجزی کرنی چاہیے اور ایک عام انسان، سیدھا سادہ انسان بن کے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.